بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام العلی پر بات کریں گے۔ العلی بہت بلند، اسی سے ملتے جلتے اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے الاعلی، المتعال، ذو المعارج۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی شان میں اپنی تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ حقیقت میں وہی سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ کسی کی کوئی بات اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی دراصل العلی العظیم ہے، لوگوں کی باتوں سے بھی بلند اور اپنے سے غیر کے علاوہ سب سے بلند۔ اللہ رب العزت جو میرا اور آپ سب کا رب ہے، اس کا چہرہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا ہر کام اعلیٰ ہے، اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے، اس کی تمام صفات بھی اعلیٰ ہیں، اس کا دین بھی اعلیٰ ہے، اس کا حکم بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو خود العلی العظیم ہے، بلند شان والا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کی شان بہت بلند ہے۔ سورۃ سبا میں فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی، یعنی قیامت کے دن، تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے، وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، یعنی اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں یا جن سے لوگ امیدیں رکھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی مشکلات میں، ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی بلندی کو تسلیم کرنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی سب سے بلند ہے، وہ عرش کا مالک ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب۔ عرش اس کی تخلیق میں، مخلوقات میں سب سے بڑی اور سب سے بلند مخلوق ہے، اور وہ اس کا بھی مالک ہے، اس کا بھی خالق ہے، اور خود وہ عرش پر مستوی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا ارشاد ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تو ہمارا خیال ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اور اوپر کی طرف ہماری انگلی خود بخود اٹھ جاتی ہے کہ وہ بلند ہے، عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آسمان کا لفظ بھی سمو سے ہے، اور سمو جو ہے وہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آسمان والے سے مراد یہ کہ وہ جو بلندیوں کا مالک ہے، وہ جو سب سے اوپر ہے، بالا ہے، رفیع الشان ہے۔ پھر لوح محفوظ بھی اس کے پاس اوپر ہی ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔
اور بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب لوح محفوظ میں درج ہے، محفوظ ہے، جو ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ پھر فرشتے بھی اوپر سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دیکھ کر فرشتے نازل کرتا ہے، یعنی اوپر سے ہی نیچے آتے ہیں وہ، اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم سب مجھی سے ڈرو۔ پھر اسی طرح سورۃ القدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں، ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو اترنے کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کے پاس سے نیچے کو آتے ہیں، یعنی دنیا والوں کے پاس آتے ہیں، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا۔ اور فرشتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے اس کو دیکھا تو اوپر دیکھا، بلندی پر دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ابتدا میں، اور پھر کچھ عرصے کے لیے بالکل منقطع ہو گیا سلسلہ، اور اس عرصے میں آپ بہت پریشان رہنے لگے اور آپ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ وہ فرشتہ دوبارہ آئے۔ تو آپ ایسے ہی جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا تو ایک فرشتہ اوپر آسمان کی طرف نظر آیا۔ کہتے کہ میں نے اپنا آسمان کی طرف سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اور اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، یعنی پے در پے پھر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں کتابوں کے نزول کے بارے میں، ان سب میں بھی اترنے کی بات آتی ہے کہ اوپر سے نیچے کو آئی ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو حق لے کر آئی ہے، یعنی اوپر سے اتاری ہے، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری۔ تو اس سے ان لوگوں کی بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مقام اور ہر مکان میں ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور بہت بلند ہے، اور یہ تمام دلائل اسی کی طرف، اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تورات کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے یہ بہت مبارک ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں، اور ان کو آسمانی کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ وہ آسمان سے آئی ہیں، اوپر سے آئی ہیں، اللہ العلی العلو شان والے اور بلند مرتبے والے رب کی طرف سے آئی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس وادی کی طرف جانے کے لیے سواری تیار کرو، یعنی مکہ کی طرف جانے کے لیے، اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میرے لیے خبریں حاصل کر کے آؤ اور اس کی باتوں کو خوب غور سے سننا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے تھے تو صاف طور پر یہ بتاتے تھے کہ یہ باتیں مجھے آسمان کی طرف سے آتی ہیں، یعنی اوپر سے آتی ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بھیجنے والا بہت اوپر، اونچا، بلند ہے،
اپنی ساری مخلوق سے بلند۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور وہ زمین پر اترتے ہیں، اور قرآن مجید میں آتا ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ کہ فیصلے اللہ کے لیے ہیں جو بہت بلند، بہت ہی بڑا ہے۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں اللہ کی بات سن کر عاجزی کرتے ہوئے، گویا کہ پتھر پر زنجیر لگی ہو۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر جب کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو آسمان کی مخلوق جن میں فرشتوں کے بارے میں سب کو معلوم ہے وہ اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر، اور فوراً جس کو جو حکم ملتا ہے اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت زینب اپنے نکاح کے بارے میں دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے اور تم لوگوں کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات پر فخر سے کہتی کہ تم لوگوں کی تو تمہارے گھر والوں نے شادی کی اور میری اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے شادی کی۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات بھی آسمان سے نازل ہوئی۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے مرض الوفات میں ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، جب وہ بیٹھ گئے تو کہا خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کی اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اعمال بھی اسی کی طرف چڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العزت فإن العزت للہ جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ جو شخص عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اصل میں تو بڑا وہ ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اوپر کو جاتے ہیں، یعنی قبولیت جب ہوتی ہے ان کی، اور عمل صالح ان کو اوپر لے جاتا ہے، عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ پھر اسی طرح فوت ہونے کے بعد انسان کی روح بھی اوپر ہی کی طرف جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نیک بندے کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں، وہ اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے لوگ پکارتے تھے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنی عزت اور اکرام اس کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اچھے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، اچھی طرح ویلکم کیا جاتا ہے، اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے اور فرشتے اس کے ساتھ اگلے آسمان تک جاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کو سی آف کرنے کے لیے۔ اور جب یہ 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو، اور علیین کیا، وہ بھی بلند جگہ ہے، اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ یعنی اس کی روح پھر اس کے جسم میں حساب کتاب کے لیے داخل کی جاتی ہے۔ تو بہرحال انسان کا نام اعمال علیین میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دنیا میں اللہ العلی العظیم سے دل لگائے، اس کے اوپر سے آنے والے احکامات کو اہمیت دے، اور زمین سے زیادہ، دنیا سے زیادہ اوپر کی اپنی آخرت کی فکر کرے جہاں اسے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اسی طرح واقع معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اس میں بھی اوپر جانے کا ذکر ملتا ہے۔ طویل روایت کا ایک حصے میں آتا ہے کہ پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا کون؟ کیا جبریل؟ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟
کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے، بلانے کا حکم ہوا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ جو ایک دفعہ اس میں داخل ہوتا ہے دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اپنے عرش پر ہے، اور وہ ہر چیز کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے، جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پتے میں ہے اور ہر ڈالی میں ہے، اور نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر بلند مقام پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بلند، بڑا اور بہت ہی بڑا ہے اپنی ساری مخلوقات کے مقابلے میں، اور کوئی چیز اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بہت بلند ہے، بہت ہی بلند، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات میں بھی بہت بلند ہے، اس کی تمام صفات کامل ہیں، بہترین ہیں، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور سارے عیبوں سے بہت اوپر بلند و بالا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الاعلی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ کسی کے بھی اپنے برابر ہونے سے یا اپنے مثل ہونے سے بالاتر ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر یا اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح وہ شریک بنائے جانے سے بھی بہت بلند تر ہے۔ فتعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اولاد اور بیوی سے بھی پاک ہے، اس سے بلند تر ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا مقام لینے والا نہیں، کوئی اس کی جگہ لینے والا نہیں۔ کیونکہ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہو تو وہ ہمیشہ چھوٹا تو نہیں رہتا، وہ بیٹا ایک دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ کوئی اس کی جگہ نہ لے سکا نہ لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دعا استفتاح میں، تو اس وقت بھی کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ تیری شان بہت بلند ہے۔ اس لیے نماز میں جب ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اس کی بلندی کا تصور کرے، اور تعالی جدک، تیری شان بہت ہی بلند و بالا تر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، ہر عیب سے بلند ہے۔ فرمایا کہ اس کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر وہ موت آنے سے بالا تر ہے، یعنی اس کو فنا نہیں، جبکہ باقی ساری مخلوق کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کیجئے اس ذات پر جس کو کبھی نہیں مرنا، جو کبھی نہیں مرے گی، جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، وہ اس سے بھی بلند تر ہے کہ کوئی تھکاوٹ اس کو پہنچے۔ سورۃ قاف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، یعنی تھکاوٹ ہمارے قریب بھی نہیں پہنچی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ عاجز ہونے سے بلند ہے، بلند تر۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی،
نیچا نہیں دکھا سکتی، بلا شبہ وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی بہت بلند اور اعلیٰ ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، یعنی وہ اپنی قدرت اور اپنی حکمت میں فضول کاموں سے بلند تر ہے۔ پھر اسی طرح وہ ظلم نہیں کرتا، ظلم سے برتر ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی یہ اس کی شان سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا کرے، وہ ہرگز بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ غافر میں فرمایا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ ان کے اپنے قصور تھے جس کی وجہ سے وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئے۔ پھر اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے، جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی غفلت سے برتر ہے، یعنی وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے، ظلم ہو گیا یا غفلت ہو گئی، سستی یا نیند یا اونگ، یہ ساری چیزیں کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی مکمل حفاظت فرما رہا ہے، جس سے آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں اور وہ بلند ہے، بہت ہی عظیم۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ تمام اشیاء سے غفلت نہیں برتتا بلکہ بندوں کے اعمال سے بھی غافل نہیں ہے۔ ایک ایک عمل بندوں کا اس کی نظر میں ہے، کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہو، اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی برا کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ کو سب پتا ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہوتا تو پھر دنیا میں ظلم نہ ہوتا، اور یہ دنیا میں جو ہنگر ہے، بھوک ہے، یا طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر کوئی یہاں عدل کرنے والا نہیں یا ان سب کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اور ان ساری مشکلات سے خوب خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ اگر غلط کام کرنے والے کو غلط کام کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور اس کو وہیں پکڑ لیا جائے تو پھر تو سارا امتحان ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا مقصد بتایا تو یہی بتایا کہ یہ سب امتحان کی جگہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی کہ تمہارا امتحان لے، لہٰذا اچھا کام کرنے والے کو بھی اس نے آزادی دی ہے اور برا کام کرنے والے کو بھی۔ اور دنیا میں کچھ چیزیں تو ظالموں کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور کچھ بندوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے مختلف طرح کی آزمائشوں کی شکل میں سامنے آتی رہتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ مجرم عبرت پکڑیں اور باز آ جائیں، اور اسی طرح انسان
گناہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آج دنیا میں سزا مل سکتی ہے تو کل کی سزا اس سے بھی بڑی ہے. تو کل کے برے انجام سے بچانے کے لیے آج ان کو چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں، سیدھے رستے پر چلیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھول جانے سے بھی برتر ہے، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے بغیر حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں. پھر وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. پھر وہ لوگوں کی باتیں بنانے سے بہت بلند و برتر ہے، یعنی اس کے خلاف بولنے والے اور اس کو گالی دینے والے یا اس کو برا بھلا کہنے والے اس کی شان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اس کا ان باتوں سے کچھ بھی نہیں بگڑتا اور نہ وہ ان پر پریشان ہوتا ہے، بلکہ باتیں بنانے والے کم ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کی تسبیح کرنے والے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے کہیں زیادہ ہیں کہ جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو گویا اس تعریف اور تسبیح کے مقابلے میں جو ہر وقت کچھ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں چند لوگ بد زبانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. اور وہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی ہر وہ فضیلت یا خوبی یا کوئی کسی قسم کا اچھا ایٹریبیوٹ جو کسی مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہیں زیادہ بڑھ کر اور بلندی کے ساتھ ہے. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا احساس اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان لازماً اس کے آگے جھک جاتا ہے. اور پھر جھک کر رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اور جھک کر اس کی تسبیح کر رہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خوشی اور ناخوشی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جتنے بھی درخت، پہاڑ، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کے سائے طویل زمین پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں تو خود جھکی ہوئی ہیں جیسے مختلف جانور وغیرہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فزیکلی جھک نہیں سکتی تو ان کے سائے جھک کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اور اسی طرح بعض انسان بھی، اور یہ سب تکبر نہیں کرتے. پھر اعضاء کا بھی سجدہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے. اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کرتی ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں. جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کی سب، کوئی بھی چلنے والا جانور، ہوا اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. نہیں، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور اللہ کی بلندی بیان کر رہی ہے. اور جو لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں ان کا جسم
ان کے سجدے کے اعضاء بھی سب اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے اپنا سر رکھ دیتا ہے، پیشانی اور ناک رکھ دیتا ہے، سب سے زیادہ جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اسی میں انسان کی عزت ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی ایک ایک سجدہ جو ہے وہ انسان کے درجات اللہ تعالیٰ کے حضور بلند کرنے کا سبب بنتا ہے، اور ہر سجدے کے عوض انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور سجدوں کی کثرت انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے جو آپ کے لیے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، رات کو آپ کے قریب سوتے تھے، تو آپ ان سے اکثر پوچھتے تھے کہ بتاؤ کوئی ضرورت ہو تمہیں. تو ایک دفعہ آپ نے جب اسی طرح ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو گویا انسان کے لیے جھکنا بلندی کا باعث ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں بلند ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان جاتا ہے تو پھر انسان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. جیسے ہی نماز کا وقت آئے ہر کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے. مشکل وقت ہو تو اللہ تعالیٰ سے سجدے کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے، سجدے کا سہارا لینا چاہیے. پھر اسی طرح انسان کو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، اس کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے، اور اس نام سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. خاص طور پر رکوع اور سجدے طویل کرنے چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے طور پر بھی کثرت سے کیا جائے. اسی طرح آیت الکرسی میں بھی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے. تو جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی کا احساس ہو جائے تو پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں قرآن سے کچھ پڑھ نہیں سکتا. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے اس کے بدلے میں کفایت کرے. یعنی ہر شخص کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے، لیکن بعض اوقات بچپن میں والدین نہیں پڑھاتے یا کوئی موقع نہیں ملتا تو انسان اس بہت بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے. مگر شوق کا کیا کیجیے. تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے اس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پھر اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ذکر ہے، اور یہ کلمات انسان کے اس کلام کے نہ پڑھنے کی کمی کو پورا کرتے ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، بعض اوقات پڑھنا تو آتا ہے لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے، مثلا بیٹھ نہیں سکتا یا نگاہ چلی جاتی ہے اور حافظے میں کچھ زیادہ نہیں، یا انسان بڑھاپے کی وجہ سے ہمت نہیں پاتا کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ کر تلاوت کر سکے، تو ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ دہراتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ کلام اللہ کو ایک طرح سے کفایت کریں گی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، بسم اللہ ودعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسئ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے شیطان کو ذلیل کر دیجئے اور میری قید کو کھول دیجئے اور مجھے اعلیٰ و عرفہ مجلس کا ہم نشین کر دیجئے، یعنی وہاں بلند مقام اپنے ہاں عطا کیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی بلندی، اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا پورا احساس پیدا کر دے، تاکہ ہمارے دلوں سے اپنی بڑائی اور تکبر اور غرور کے جذبات ختم ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الحی پر بات کریں گے. الحی، حیات والا، زندگی والا، جو خود زندہ ہے، جو زندگی دیتا ہے، زندہ جاوید، وہ جس کی حیات ازلی و ابدی ہے، جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو مطلق بقا حاصل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارا رب کیسا الحی ہے، زندہ ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہے، اور تیرے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو جلال اور اکرام والا ہے. یعنی اس کی شان اور آن اور آب و تاب میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، یعنی اس کی زندگی ذاتی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی. اور پھر ایسی زندگی کہ جس میں کمال ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی نقص واقع ہونے والا نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. آپ اس ہستی پر بھروسہ کیجئے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخاطب فرماتے انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. تو وہ زندہ ہستی ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تمام انسان اور تمام جن مر جانے والے ہیں، سب کو موت لاحق ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ موت تو کیا، اسے نیند یا اونگ تک نہیں آتی، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. نیند میں بھی انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب تر ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی نیند پر کنٹرول بھی کرے تو وہ اونگ سے نہیں بچ سکتا، اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو نیند سے بہت قریب ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پہ اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ وصف کسی اور چیز میں نہیں، نہ کسی انسان اور نہ جن اور نہ کسی اور مخلوق میں، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے یا ہمیشہ جاگتا رہے یا اس پر کبھی غفلت طاری نہ ہو. پھر اسی طرح موت تو ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی بچ سکتا ہی نہیں. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اب آپ پڑاؤ ڈال دیجئے، یعنی ہم تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سے نماز نہ فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تھکے ہوئے اور تم سوتے ہی رہ جاؤ. تو بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ میں سب کو جگا دوں گا، میں نہیں سوتا. تو سب آرام سے سو گئے اور حضرت بلال اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے.
بیٹھے بیٹھے ان پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ جب سورج تھوڑا سا طلوع ہو گیا تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے مجھے آج ایسی نیند آئی ہے جیسی کبھی بھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے، اے بلال اٹھو اور آذان دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جب چاہے موت دے دے اور جب چاہے ہم پر نیند یا اونگ طاری کر دے۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کتنا کمزور ہے۔ اس کی زندگی، اس کی حیات مستعار ہے، ادھار لی ہوئی ہے، اپنی نہیں، ذاتی نہیں، اپنے کنٹرول میں نہیں، اور زندگی کا کوئی ایک دن تو کیا ایک گھنٹہ بھی خرید نہیں سکتا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پر سب ختم ہو جانے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انسان نیند کے آگے اتنا بے بس ہو جاتا ہے، موت کے آگے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اگر سارے بھی لوگ اس کی بات ماننے والے ہوں اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو، اور وہ بہت بڑی طاقت، قوت، صلاحیت، علم کا مالک ہو، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، بہت ہنر ہو اس کے پاس، اور اللہ کی مخلوق کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے اور اس کا پورا اقتدار اور اس کی پوری سلطنت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، اور کوئی بھی نیند یا اونگ اس سے اس کی حکومت یا اس کی سلطنت کو لے نہیں سکتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیات ہمیشہ کی ہے، ازل سے ہے ابد تک ہے، لیکن بندوں کی حیات، یہ ہر مخلوق کی زندگی لمیٹڈ ہے، اس کا ایک آغاز ہے اور ایک انتہا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں، نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی ولی بزرگ اور نہ کوئی نیک انسان اور نہ کوئی بد انسان، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا مقرر ہے۔ جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان اس زندگی کے ملنے سے پہلے زندہ نہ تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کی کوئی زندگی نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو جسم دیا اور اس میں روح پھونکی اور وہ زندہ انسان کی شکل میں دنیا میں آیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ایک اور جگہ پر یوں بیان فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ جاؤ گے۔ یعنی انسان زندگی سے پہلے موت کی حالت میں تھا۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس سب نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بارہا قرآن مجید میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی انسان کو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، وہاں بھی موت آ جائے گی۔
کسی کو بھی موت سے فرار نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، نہ کہیں زمین میں کوئی چھپ سکتا ہے، نہ آسمان پہ چڑھ سکتا ہے۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، انہیں کہہ دیجئے موت سے بھاگنا تمہیں قطعاً فائدہ نہ دے گا، خواہ تم موت سے بھاگو، کوئی بھاگے بھی تو بھاگ نہیں سکتا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق بھی لکھ رکھا ہے اور موت بھی لکھ رکھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جتنی بھی لمبی عمر پالے بالآخر اس کو مرنا ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہوتی ہیں، یعنی 99 خطرات ہوتے ہیں، 99 کہ جس میں وہ پکڑا جا سکتا ہے، اور پھر ہر دفعہ اس کو چانس مل جاتا ہے۔ اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ساری زندگی میں ایک انسان صحت مند رہے، اس کی زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہو، اسے کوئی غم اور پریشانی نہ ہو، تو وہ بڑھاپے کا شکار ضرور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی، ہائے تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے، قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو پھر کوئی اور کیسے کوئی بچ سکتا ہے، اور آپ اللہ کے محبوب ترین تھے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ انسان، جن، فرشتے، حیوان، باقی بھی تمام موجودات، مخلوقات ختم ہونے والی ہیں، ہر ایک کو زوال ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، نئی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آسمان کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنی اس کی شان و شوکت ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، یعنی وہ اپنے اس شان و شوکت کو کھو دے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی شان و شوکت اس کی روشنی کے ساتھ ہے اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پر ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ستاروں کے بارے میں آتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی چلی جائے گی، ستاروں کی آب و تاب ان کی روشنی کے ساتھ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ زمین کے بارے میں آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی زندگی ختم کرنے یا ان کو ملیا میٹ کرنے میں کوئی بڑی مشقت کا سامنا نہیں ہے، بس ایک کن کہنے کی دیر ہے یا ایک چوٹ لگانے کی دیر ہے کہ سب ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گی۔ پھر اسی طرح زمین پر جتنی بھی مخلوق ہوگی وہ سب فوت ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا، یعنی ہر زیرو ختم ہو جائے گا آج سے لے کے 100 سال بعد۔ اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہر 100 سال بعد زمین پر ساری مخلوق نئے سرے سے دوبارہ اور آ جاتی ہے، ایک اور جنریشن۔ اور انسان کو اسی معنی میں خلیفہ بھی کہا گیا ہے کہ جانشین، کہ جنریشن آفٹر جنریشن، ایک کے بعد ایک فصل جو ہے وہ کٹتی چلی جاتی ہے اور نئی فصل پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان آتے چلے جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی زندگی محدود ہے اور اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس وقت میں کرتا کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو قیامت تک بچ جائیں گے ان کو تو پھر سور جو ہے
وہ بے ہوش کر دے گا اور بالآخر ختم کر دے گا. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے. اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہوگی. واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ الحی کے معنوں میں زندگی دینے والا بھی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں، لیکن فنا ہونے والی چیزوں کو زندگی دینے والا بھی وہ خود ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا. سب کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ وہی کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم سے پہلے لوگوں کے جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کا رب بھی وہی ہے. پھر یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے. آج ہم اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آئیں، زمین پر بکھری ہوئی یا فضا میں اڑتی ہوئی یا آسمانوں پر، یہ سب پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ان میں سے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی اور ہر ایک کے بنانے میں ایک زبردست حکمت ہے اور ہر چیز دوسری چیز کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور دوسرے کے لیے ہر ایک دوسرے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اس کی ضرورت بھی پوری کر رہی ہے. فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر اسے محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا. یعنی انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے، وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے جبکہ اس کا آغاز ایک گدلے پانی سے ہوا یا ایک حقیر پانی سے ہوا. پھر اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا بھی وہی، یعنی پہلی زندگی بھی اسی نے دی اور دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا. فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیینی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا. یعنی ایک زندگی تو اب ہے دنیا کی اور ایک مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی ہے جو ایک یقینی زندگی ہے، اور اس زندگی سے بھی کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ زندگی عمل کے لیے ہے اور وہ زندگی حساب دینے کے لیے ہے، اور اس زندگی کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اہل مکہ کو اور آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ کون بنائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شبے کا جواب قرآن مجید میں بارہا دیتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بنانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے. یعنی جو چیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے وہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کر سکتی. یعنی ایک وقت تھا جب یہ چیز نہیں تھی، پھر ایک وقت تھا جب یہ چیز ہے، پھر ایک وقت ہوگا جب یہ چیز نہیں رہے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ پیدا کر لے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا. اس میں اس بات کو ماننے میں تو کوئی مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو بھی نکالتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ کس طرح وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے. ایک بیج جو بالکل ایک مردہ سی چیز ہوتی ہے، زمین میں جانے کے بعد، پانی ملنے کے بعد اور دیگر اجزاء ملنے کے بعد زمین کے، کس طرح وہ زندہ ہو جاتا ہے اور ایک پودا لہلہانے لگتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو، یعنی تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے، اس کے بارے میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن پہ تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، رزقا للعباد بندوں کے لیے بطور رزق، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور ہم نے زندہ کیا مردہ زمین کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ایسے ہی دوبارہ نکلنا ہوگا زمین سے، یعنی جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر دبے ہوئے عرصے کے رکھے ہوئے بیج پڑے رہتے ہیں، جب بارش برستی ہے تو وہ سب جی اٹھتے ہیں، اور میں بالکل اسی طرح جو مردے صدیوں سے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اسی طرح دوبارہ اٹھا لے گا، اس زمین سے نکال لے گا، پیدا کر دے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے نکل کر، جیسے آج تمہاری یہ پودے زمین سے نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر طرح کی زندگی دینے پر قادر ہے، یعنی خواہ وہ نیند کے بعد صبح اٹھنے والی زندگی ہو جو چھوٹی موت ہے، یا بڑی موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا، یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے اس تجربے سے انسان کو روزانہ گزارتا ہے، اور انسان کی روح رات کو لے لی جاتی ہے جب انسان سوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو دی جاتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ واپس نہیں ملے گی اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فرمایا سورۃ الزمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، یعنی سوتے ہوئے بھی انسان کی ایک روح نہیں ہوتی، تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہے اس کے اندر سانس آ رہا ہے اس کو بھی بلا لیتا ہے، اور دوسری روح ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، اور ہر روز یہ عمل ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پر لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ نیند کیسے آتی ہے، اور اس وقت انسان کس طرح اس کے آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ان کی آدھی آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے آگے ہاتھ رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح کان ان کے کھلے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ سنائی دے نہیں رہا ہوتا، ان کے آس پاس لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، انہیں کوئی سینس نہیں ہوتی۔ تو یہ موت سے قریب تر حالت ہوتی ہے انسان کی، اور ایک بڑی موت ہے کہ جس میں سانس اکھڑ جائے گی اور انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی نیند کو موت قرار دیا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ یعنی ہر روز صبح اٹھ کر انسان یہ سبق یاد کرے اور اس بات کو نہ بھولے۔ روزانہ کی نیند کا مشاہدہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں، اپنا بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نشانی ایک اور شکل میں بھی نظر آتی ہے جو قرآن مجید میں اصحاب الکہف کے واقعے کے نام سے مشہور ہے، کہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کئی سو سال کے لیے سلا دیا اور پھر جگا دیا، اور وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا کھانا لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اپنے میں سے ہی، اور اس طرح ان کا معاملہ کھل گیا تو کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو گمے ہوئے تھے، گمشدہ تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ایک طرح سے
زندگی دی. اور اتفاق کی بات یہ کہ جب وہ اٹھے تو اس وقت ان کی قوم میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جائے گا یا نہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیتی جاگتی نشانی ان کے سامنے رکھ دی کہ کئی سو سال سلا کر اگر اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے تو تمہاری موت کے بعد وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو بھی زندگی بخشتا ہے. یعنی ایک تو انسان کی مادی زندگی ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک روحانی زندگی بھی ہوتی ہے، اور دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی وہ دل جس میں رب کی یاد نہ ہو وہ ایک طرح سے مردہ دل ہے. پھر اسی طرح وحی الہی قرآن مجید یہ بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ زندگی بخشنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو بھی زندگی دیتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ تو زندگی دیے جاتے ہیں لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے. وہ زندگی ایک اور طرح کی زندگی ہے جسے دنیا کی زندگی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ ساری زندگیاں دینے والا اللہ ہی ہے، وہ جو الحی ہے، خود زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے. اور اگر وہ زندگی نہ دے تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا. بعض اوقات انتہائی صحت مند انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ان کے پیارے، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوتے تو زندگی ان کو دیتے اور زندگی ان میں لوٹاتے. لیکن حقیقت یہ کہ سب بے بس ہوتے ہیں، ذکر کی زندگی دینے والا تو صرف ایک ہی ہے، الحی القیوم. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جان لے، سمجھ لے، اس پر غور و فکر کرے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے. کیونکہ آخرت کی زندگی دراصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ تو امتحان کے لیے ہے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. تو ہم سب کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل خوشی اور راحت آخرت کی خوشی اور راحت ہے، اور اس کے لیے ہم اس زندگی میں تیاری کریں. ورنہ یہ زندگی تو انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے، یعنی اصل گھر تو وہاں ہے. لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ عموماً اس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا ساری خوشیاں یہی اکٹھی کر لینے چاہتے ہیں، خواہ وہ جائز طریقے سے ہوں یا ناجائز طریقے سے. اسی لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو عقل مند وہی ہے جو کل کی تیاری کرے، اپنا سب کچھ کل کے لیے وقف کر دے تاکہ وہ زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزرے.
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. یعنی دنیا میں سے کچھ نہ کچھ اسے کم کرنا پڑتا ہے. پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کیونکہ دنیا تو جانے ہی والی ہے. اگر اس کا نقصان بھی کچھ ہوا تو نقصان بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی چلا جائے گا. اس لیے کبھی بھی آخرت کی قیمت پر دنیا مت خریدو. اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہاں موت نہیں آنی، وہاں تو زندگی ہی زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ایسی زندگی عطا کرے گا کہ جس میں نیند تک نہیں، تاکہ وہ ہر وقت زندگی کو انجوائے کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں کبھی موت نہیں آنی، اور اے جنت والو اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے. اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ والوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور وہاں زندگی کو ختم کرنے والی کوئی بھی چیز نہ ہوگی. اور اہل جنت کے لیے نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، اور نہ ہی کوئی پریشان کرنے والی بات ہوگی. لیکن اس کے لیے انسان کو دنیا میں قربانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آرام کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت لگا کر، سب کچھ لگا کر آخرت کمائی جا سکے. وہاں چونکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے یہاں اپنی ہر چیز کی صفائی اور تزکیہ بہت ضروری ہے. فرمایا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو پاک رہا. یعنی دنیا میں اس نے حرام سے پرہیز کیا. اور پھر الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، وہ جو فردوس کے مالک ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس سے کسی وقت دور بھی نہ جانا چاہیں گے. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں، وہاں کی فکر کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت کمائیں، آخرت کا گھر بنائیں. جیسا کہ قارون کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو. یعنی جو مال تمہیں ملا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہمیشہ کی خوشیاں حاصل کرو. اور پھر ہم سب کے لیے بھی یہی تلقین ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، جتنی کوشش وہاں کے لیے ضرورت ہے، تو ایسے لوگ اگر مومن ہوں گے تو ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور انہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کریں گے. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اس زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمائی کر لے، کیونکہ دنیا کی چیزوں نے تو یہیں رہ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لے، یعنی جو چاہتے ہو لے لو. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. تو پہلا دوست مال ہے، دوسرا آل اولاد ہے، اور تیسرا عمل ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالی الحی ہے، تو ہمیں صرف اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے. جنات یا فرشتوں یا نیک انسانوں سے نہیں، اور خاص طور پر جو فوت ہو چکے ہوں، کیونکہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ خود نہ مرتے، وہ خود دنیا سے نہ جاتے، وہ دنیا کو نہ چھوڑتے. اور ہمیں اس چیز سے منع بھی کیا گیا ہے کہ مردوں کو نہ پکارا جائے.
فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ انہیں تو خود اپنی خبر نہیں ہے، وہ کسی اور کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہیں اور ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جو مر گیا وہ انسان کو جواب نہیں دے سکتا، اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، تم ہرگز اس سے نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے، اور پھر اگر تم انہیں پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ کبھی کسی نے جواب سنا بھی نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہے، زندگی وہ دیتا ہے، تو ہمیں زندگی کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری یعنی انسانی جان، اس کی عزت آبرو، ان سب چیزوں کا انسان کو پاس رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قتل کی حرمت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور قتل کرنے کی سزا بتائی گئی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو مومن کی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ مومن کا قتل دنیا بھر کی تباہی سے بڑا جرم ہے، اور ایسا شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے کہ جو کسی ناحق جان کو ختم کرے۔ پھر اسی طرح اپنی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہمیں، خودکشی بھی حرام ہے۔ یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان زندگی سے مایوس ہو کر خود کو قتل کر ڈالے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور خودکشی کی خواہش یا تمنا یا خیال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے دل میں یہ خیال لائے کہ یا وہ اپنے آپ کو بد دعا دینے لگے تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کہے کہ کاش میں مر جاؤں یا مر جاتا، نہیں، کیونکہ اگر کسی کے اندر یہ خیال بھی آئے تو اس کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ لیکن کبھی انسان موت نہ مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا بھی نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور یہ تو کمائی کے دن ہیں جو آخرت میں جا کے انسان جس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو عقل مند وہی ہے جو وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائی کر لے۔ اور پھر انسان کو اگر زیادہ یہ خودکشی کے خیالات پریشان کرے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس آلے سے انسان خود کو ختم کرے گا، جس طریقے پر، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اسی سے ہی نقصان دیتا رہے گا۔ اگر کسی نے ایک بلند عمارت سے کود کے خودکشی کی تو جہنم میں اسی طرح ہر وقت کودتا رہے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے آپ کو کوئی آلہ مارا، یعنی کوئی چھری وغیرہ کے ساتھ یا کسی طرح جلایا، تو اسی قسم کی سزا اس کو ہمیشہ کے لیے ملتی رہے گی، اور اس شخص کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں نہ ڈالے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے، اور پھر خاص طور پر جب رات سوتے ہوئے دعائیں پڑھے تو اس میں اس بات کو یاد رکھے کہ نیند موت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی زندگی دے گا تو میں دوبارہ اٹھوں گا، اس لیے خیر والی زندگی کی دعا کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیها معاشی واصلح لی آخرتی التي فیها معادی واجعل الحیات زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔
اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، میری زندگی کو میرے لیے ہر بلائی میں زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اسی طرح زندگی میں انسان اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے مجھے کان، آنکھ، دل سب کچھ دیا ہے میں ان سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں، اور پھر زندہ لوگوں کی بخشش اور حالت ایمان میں رہنے کی دعا کرے۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت الحی کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑے تحفے کی شکل میں ملی ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس سے اپنی آخرت کما لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ اتنے خوبصورت سیشن میں ماشاءاللہ سب نے جو علم کے خزانے اکٹھے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کے لیے بہت مبارک کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور آپ لوگ یہ بتائیں کیسا لگا آپ لوگوں کو آج؟ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت نام، یہ تو ہر دفعہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں ہر ایک نام کی اپنی ماشاءاللہ سے کوالٹی، اپنی ماشاءاللہ سے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب اسے ایکسپلین کرتی ہیں اور زیادہ مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے نوٹس آپ لوگوں نے بنائے اور میں نے کیا کیا چیزیں نوٹ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے، آمین۔ چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ سب سے پہلے ہم نے آج نام سیکھا العلی۔ دیکھیں آپ کو نیم سے ہی پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے بہت بلند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، سب سے بڑی ہے اس دنیا میں۔ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، آسمانوں کو، سمندروں کو، یعنی ہم جن بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ہے، یہ کتنی بڑی ہے، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اور اس چیز کے، اس نام کے ساتھ ہم نے اور بھی ناموں کو سیکھا۔ علیوں سے ملتے جلتے مزید نام وہ کون کون سے تھے؟ آپ لوگوں نے ان کو نوٹ کیا؟ اپنے نوٹس میں لکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں العالی، المتعال اور ذو المعارج۔ تو یہ بہت ہی پیارے ماشاءاللہ سے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ بارک اللہ فیک جی سسٹر مخلص، سسٹر صوبی، الحمدللہ۔ اور کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں؟ بچے بھی اکثر پوچھتے ہیں نا ہم لوگوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، تو دیکھیں کیا آتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح سے کوئی مثال نہیں دے سکتے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی، نہ ہاتھوں کی، نہ کسی اور چیز کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ چلے اسی لیکچر میں ہم نے سنا الحمدللہ کہ ایمان کی علامت کیا ہے۔ کس نے یہ لکھا کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ جلدی جلدی سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بارک اللہ فیک سسٹر مخلص۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بلندی کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے اور دل سے بیان کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے
الاکبر میں بھی سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا تھا کہ اس کی تسبیح بھی پڑھنی چاہیے اور دل سے پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر کی تسبیح فجر کے بعد اور عصر کے بعد انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے بلندی کو تسلیم کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اور سب سے بڑی اور بلند مخلوق کون سی ہے؟ سب سے بڑی اور بلند مخلوق جو ابھی ابھی ہم نے سیکھا وہ کون سی ہے؟ بارک اللہ فیک سسٹر صوبیہ، ماشاءاللہ اچھے نوٹس آپ لوگوں نے بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم کو ماشاءاللہ مبارک کریں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش سب سے بڑا اور بلند ہے، اور دیکھیں یہ دنیا اس کے آگے کیا ہے، اور آیت الکرسی میں بھی اس چیز کا آتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی بھی ہیں الحمدللہ، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایکسپلین کیا الحمدللہ کہ میرے ساتھ ہیں اور فلاں کے اندر، اور اس طرح کی چیزیں باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ عرش بہت عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور شان کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے، اور اس چیز کو ہمیں دل سے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور چلیں نیکسٹ والے پہ چلتے ہیں، الحی۔ اس کی دو اہم صفات ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بتائی تھی نا، الحی، اس کی کیا ہیں دو اہم صفات؟ آپ لوگوں نے کیا کیا لکھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی دو اہم صفات دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ایک آیا کہ یہ کون سی آیا؟ آپ لوگ جلدی جلدی سے لکھیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کس کا پارٹ ہے؟ کس آیا سے؟ آیت الکرسی۔ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ اس میں سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جی بارک اللہ فیک، آیت الکرسی سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تھکتے ہیں نہ سوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کسی انسان میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا کر سکتا ہے انسان کہ نہ سوئے نہ تھکے، کام کرتا رہے؟ نہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے معاملات، ہماری باتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر اور زیادہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو فرشتے بھی رکھے ہیں جو ہمیں فجر اور عصر کے ٹائم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، کون سی دو چیزیں انسان کو ہر جگہ پا لیتی ہیں؟ سسٹر صوبیہ، اس کو نیکسٹ والے کا آپ دیکھیں۔ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ سسٹر عائشہ، بارک اللہ فیک۔ رزق اور موت انسان کو ہر جگہ، کبھی بھی انسان نہیں بھاگ سکتا اپنی موت سے، وہ کہیں بھی پہنچے، کہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پہ جس کی موت لکھی ہے اس نے وہاں پہ پہنچنا ہے اس کو لینے کے لیے، اس کو موت نے اس کو پا لینا ہے۔ اور دیکھیں نا قرآن پاک میں بھی آتا ہے بار بار کہ جب حکم ملتا ہے فرشتوں کو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتے، اس لمحے پہ موت آتی ہے، بے شک انسان کچھ بھی کر رہا ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو رسک ہے وہ بھی کبھی کسی کا کوئی اور رسک نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں کسی کا رسک لے سکتا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے میری یہ چیز کھائی، اور یہ چیز بچوں میں بھی ہمیں اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ جی بارک اللہ فیک سسٹر ساجدہ، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ جو بڑی ہی خوبصورت یہ دعا ہے، حدیثوں میں یہ ہم سے شیئر کی جاتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کو کون کون پڑھتا ہے؟ آپ لوگ ون ٹائپ کریں، صبح اور شام، یہ کون کون پڑھتا ہے دعا؟ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، لا قوت الا باللہ۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میں سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں۔ چلے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے کتنے گنا زیادہ؟ بتائیے بیروک صاحبہ نے، ایک مومن کی حرمت کتنی زیادہ ہے کعبے کی حرمت سے؟ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سنا تھا اس چیز کو؟ بارک اللہ فیک سسٹر شازیہ، 3 گنا زیادہ ہے۔ بارک اللہ فیک، کہ اگر 4 گنا ہے تو اس میں سے 3 گنا زیادہ مومن کی حرمت ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کہ وہ بھی میرے جیسا انسان ہے بلکہ وہ میرے سے بہتر ہے۔
اور دل میں ہمیشہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں تقویٰ پہ دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں جس سے معاملہ کر رہی ہوں اس کا تقویٰ میرے سے کتنا زیادہ ہے۔ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے میں قرآن کی کلاس لے رہی ہوں، میں بہتر ہوں، اور جو میری فرینڈ ہے وہ تو اچھی نہیں، وہ اس طرح وہ یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس چیز پہ جج کرتے ہیں؟ ہمارے تقویٰ پہ۔ اس لیے اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ ایک اور چیز ہم نے آج سیکھی کہ جنت کس پر حرام کی گئی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ٹائم کسی بھی بنا لے کر آئے، لیکن ابھی ہم نے جب سیکھا اس کو میں نے کہا ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، جنت کس پہ حرام کی گئی؟ بارک اللہ فیک سسٹر صوفیہ، جو خودکشی کر لیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم اگر کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں، ہر چیز کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی نگہداشت کے لیے کرتے ہیں، اور ایک مومن جو ہے وہ سوتا بھی ہے تو وہ اس کی وہ بھی عبادت بنتی ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو۔ اور دنیا کے معاملات سے جب ہم تنگ آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے پھر ہم اس کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ بھی ایسا وقت نہ لے کر آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس آزمائش سے بچائیں، اور شیطان کے پیچھے ہم اتنا زیادہ نہ لگیں کہ ہم اس طرح کے معاملات میں پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں اس چیز کے ساتھ، آمین۔ تو ایک اور بڑی خوبصورت دعا الحمدللہ، اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ دعا، میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بولی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمارے لیے یہ زندگی بہتر ہے ہم جیتے رہیں، اور جب یہ ہمارے لیے کیا بنتی ہے آزمائش بنتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے ہر طرح کے شر سے بچا کے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو مانگنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روٹین میں یہ شامل کرے کہ ہم ان دعاؤں کو مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین درجے پہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ لوگ اپنی ڈائری میں لکھ رہے ہیں، سب ون ٹائپ کریں جو کر رہا ہے ایسا کام، یعنی یہ دعائیں سیکھنا، اور یہ ماشاءاللہ سے اور بھی آپ لوگ اتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں نا ان میں، بارک اللہ فیک سسٹر مخلص، سب اس کو لکھیں گے اور پھر آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سیکھے تھے، ان کو ہم ڈائری میں لکھ رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ دعائیں بھی سیکھی تھی، کیونکہ دعائیں جو ہیں یہ دیکھیں بالکل بھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، یہ بھی سیکھا ہے نا ہم لوگوں نے، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ان کو ہم نے انشاءاللہ جو سیکھنا ہے اس کو عمل میں لے کے آنا ہے، جو بھی ہم سیکھتے ہیں اور اس کو عمل میں نہ لے کر آئیں تو وہ کیا ہے؟ علم وہ جو عمل میں آئے، اگر عمل میں نہیں آئے گا تو وہ بوجھ بن جاتا ہے، تو بوجھ نہیں بنانا، ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بھی سکھا سکیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها